السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 12ویں کے جغرافیہ کے اس درسی ویڈیو سیریز میں آپ تمام طالب علم کا استقبال کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں آبادی کی ساخت، اضافہ آبادی، تقسیم وغیرہ کا مطالعہ ہم نے کیا ہے۔ آج ہم آبادیاتی منافع اور ہجرت کے بارے میں بات کریں گے۔ آبادی کی ساخت میں تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والی معاشی ترقی کو آبادیاتی منافع کہتے ہیں۔ غور طلب ہے کہ آبادی کی ساخت میں تبدیلی سے مراد کام کرنے والے اور کام نہ کرنے والے جماعت سے ہے۔ یہ بدلاؤ شرح اموات اور شرح پیدائش میں ہونے والی گراوٹ یا کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کم شرح پیدائش کی وجہ سے آبادی میں خود کفیل یعنی کام کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور تابعیت یعنی جو کام نہیں کرتے ہیں، دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں، تابعیت لوگوں کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کفالت اور کام کرنے والوں کی بڑھتی تعداد سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری سے ملک کی معاشی ترقی کو رفتار ملتی ہے، جس سے ملک کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ منافع معاشی صورت میں ہوتا ہے، جس سے معیشت سے جڑے ہر فرد کو سیدھے فائدہ ہوتا ہے۔ آبادی میں جتنی زیادہ شرح خود کفیل لوگوں کی، اتنی زیادہ ملک کی معاشی ترقی۔ آبادیاتی منافع خود کار عمل نہیں، بلکہ حکومت کی جانب سے تعلیم، طب، تحقیق میں صحیح پالیسیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کا انحصار تعلیمی معرفت، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، حمل کی باریاں، محصول کی اجتماع کاری کو تحریک و ترغیب دینا، طبی پروگرام چلانا، پنشن اور ریٹائرمنٹ کی پالیسیاں بنانا اور ان سب کا اطلاق کرنے پر ہے۔ ملک کی آبادیاتی منافع مندرجہ ذیل تدابیر سے نمودار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، عوام کی نجی بچت پر زور دینا، اور جس کا استعمال ملک کی معاشی ترقی کو تیز کرنے اور ابھارنے کے لیے کرنا۔ نمبر 2، بچوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے سرپرست کو تعلیم پر زیادہ خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا، جس سے نفری پونجی میں اضافہ ہو سکے۔ نمبر 3، عورتوں میں روزگار کو بڑھاوا دینا، جس سے معاشی طور پر عورتیں خود کفیل ہو سکیں اور ساتھ ہی ملک کی معاشی ترقی میں مددگار ثابت ہوں۔ نمبر 4، ان تدابیر کا صحیح اطلاق کرنا، کیونکہ اس سے فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور تابعیت لوگوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ ان تدابیروں سے ہم آبادی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ملک کو معاشی منافع پہنچا سکتے ہیں۔ اسے واضح طور پر سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل جدول کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے نصاب میں سرگرمیوں کا بھی شمار ہے جو آپ طالب علم کے ذریعے پورا کرنے کی توقع ہے۔ اسی کی ایک مثال یہ دی گئی جدول ہے جو آبادیاتی منافع سے منسوب ہے۔ جدول میں مختلف ملکوں میں لوگوں کے اپنی نوکریوں سے سبکدوش یعنی ریٹائر ہونے کی عمر دی گئی ہے۔ سبکدوش ہونے کی عمر زیادہ یعنی اس ملک میں لوگوں سے زیادہ کام کی صورت میں منافع حاصل کرنا ہے۔ آئیے اب اس جدول کا مختصر مطالعہ کرتے ہیں۔ اس جدول میں ایک طرف ملک اور دوسری جانب سبکدوش ہونے کی عمر یا ان کی تجویز دی گئی ہے۔ جرمنی میں ریٹائرمنٹ کی عمر 2023 تک 66 سال دی گئی ہے، جو بڑھا کر 2029 تک 67 سال کرنے کی تجویز ہے۔ متحدہ امریکہ میں 1960 میں پیدا ہونے والے شخص کی ریٹائرمنٹ کی میعاد 67 سال ہے۔ برطانیہ میں 2020 تک 66 سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، جو بڑھا کر 2026 یا 28 تک 67 سال کی تجویز کی گئی ہے۔ آسٹریلیا میں ریٹائرمنٹ کی عمر 67 سال کی تجویز ہے۔ چین میں 2045 تک ریٹائرمنٹ کی عمر مرد اور عورتوں کے لیے 65 سال کرنے کی تجویز ہے۔ جاپان ریٹائرمنٹ کی عمر 70 سال کرنے کی تجویز ہے۔ بھارت میں مختلف شعبوں میں ریٹائرمنٹ کی عمر 65، 55، 60
کی گئی ہے۔ اس جدول سے ہمیں ایک بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے کئی ملک ملازموں کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی میعاد میں اضافہ کر رہے ہیں یا اس کی تجویز کر رہے ہیں۔ یہ ایسا اس لیے کہ لوگوں کی عمر درازی بڑھ گئی ہے اور پینشن اور طبی اخراجات کم کر سکیں۔ زیادہ عمر درازی کی وجہ سے لوگ زیادہ ملازمت انجام دے سکتے ہیں، جس سے تعبیت کا بوجھ بھی کم ہو سکتا ہے۔ جاپان میں لوگوں کی اوسطاً عمر 84 سال ہے، اس لیے حکومت نے ریٹائرمنٹ کی عمر کو 60 سے بڑھا کر 70 سال کرنے کی تجویز کی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ان ملکوں میں شرح پیدائش کافی کم ہے اور عمر درازی زیادہ، جس سے ان کی آبادی میں بچوں اور نابالغوں کی تعداد کافی کم ہے۔ اس لیے یہ ممالک ملازموں کی ریٹائرمنٹ کی میعاد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ چین 2045 میں ہی اپنی ریٹائرمنٹ پالیسی میں تبدیلی لا سکتا ہے، کیونکہ یہاں آبادی کی ساخت میں آج بچوں اور نوجوانوں کی شرح زیادہ ہے۔ بھارت میں بھی عمر درازی بڑھ رہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی غور طلب ہے کہ یہاں بچوں اور نوجوانوں کی کل آبادی میں شرح زیادہ ہے، جس سے ریٹائرمنٹ کی عمر کی کوئی نئی تجویز بھارت میں ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اب ہم سبق کے آخری حصے میں ہیں، جہاں ہم ہجرت کا مطالعہ کریں گے۔ ہجرت کی تعریف کسی ایک انسان یا پھر انسان کے ایک گروپ کا اجتماعی طور پر ایک جغرافیائی علاقے سے دوسرے جغرافیائی علاقے میں منتقلی ہجرت کہلاتی ہے۔ ہجرت کی تہذیب قدیم زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ انسان کسی نہ کسی وجہ سے مرضی سے یا مجبوری میں ہجرت کرتا چلا آ رہا ہے۔ انسان کی اس منتقلی کی وجہ سے جہاں سے ہجرت ہو رہی ہے اور جہاں ہو رہی ہے وہاں آبادیاتی، معاشی، سماجی، سیاسی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ چلیے اب یہ جانتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے۔ انسان کبھی اپنی مرضی سے اور کبھی مجبوری میں ہجرت کرتا ہے۔ اسی بنا پر وجوہات کو دو جماعتوں میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے فشاری وجوہات، جسے انگریزی میں ہم کہیں گے پش فیکٹر۔ یہ ایسی وجوہات ہے جہاں انسان مجبوراً یا زبردستی سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہجرت کرتا ہے۔ تو ایسی کون سی وجوہات ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، قدرتی آفات، زلزلہ، آتش فشاں، سیلاب، قحط کی وجہ سے وبائی امراض، پانی کی قلت، غذا کی قلت جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان مجبوری میں ہجرت کرتا ہے۔ معاش یا روزگار، معاش اور روزگار انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ روزگار کی تلاش، تجارت میں ترقی، زیادہ تنخواہ، اعلیٰ معیار زندگی کی تلاش میں لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ سماجی وجوہات، سماج میں نا اتفاقی، فسادات، آلودہ سماج یا سماجی ماحول، مذہبی اختلافات، فسادات، سماجی انتشار، گناہ گاری وغیرہ کی وجہ سے انسان کو مجبوراً اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں ہجرت کرنا پڑتا ہے۔ سیاسی وجوہات، ملک کے اندرونی تناؤ، دو ملکوں میں جنگیں، ناموافق حالات یا قانون کی وجہ سے کچھ لوگ مجبوری میں اپنے علاقے کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری وجوہات کی طرف، جو ہے انتظامی عوامل، انگریزی میں جسے پل فیکٹر کہا جاتا ہے۔ انسان کی سبھی ضروریات، سہولتیں اور خواہشات کسی علاقے میں پوری ہوں یہ ضروری نہیں، اس لیے اپنی اسی خواہشات کے مد نظر وہ اپنے رہائشی علاقے کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جو علاقے سہولتیں اور انسان کے خواہشات کو پورا کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، انہیں انتظامی عوامل کہتے ہیں۔ یہاں انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی سے ہجرت کرتا ہے۔ نمبر 1 ہے اعلیٰ تعلیم،
دیہی علاقوں میں اور چھوٹے شہروں میں اعلیٰ تعلیم کی سہولتیں اکثر نہیں ہوتی، اس لیے ان علاقوں سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، زیادہ تنخواہ، اعلیٰ زندگی کا معیار۔ زیادہ تنخواہ اور اعلیٰ زندگی کے معیار کا انسان اکثر خواہش مند ہوتا ہے۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑے یا ترقی یافتہ علاقوں کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ شہریانہ، چند بڑے شہر انسان کی بنیادی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی نفسی ضروریات یا خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ مثلا ممبئی کی رہائش، طرز زندگی، سہولیات، لطف اندوزی کے مرکز، تفریح کے مرکز لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ایسے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے مذہبی مرکز یا ماحول۔ انسان فطری طور پر اپنے مذہبی ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے، اور ایسے مذہبی مرکز روزگار کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان مذہبی مرکزوں میں لوگ بڑے پیمانے پر ہجرت کرتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کی وجوہات تھیں۔ چلیے اب ہجرت سے ہونے والے اثرات دیکھتے ہیں۔ ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں یا لوگوں کے گروپ کی منتقلی کو کہتے ہیں، اس لیے جہاں سے اور جہاں ہجرت ہوتی ہے ان دونوں علاقوں پر اس کے اثرات دیکھنے ملتے ہیں۔ ان میں چند اثرات مثبت اور چند اثرات منفی ہوتے ہیں۔ مثبت اثرات سے مراد ہجرت کی وجہ سے اس علاقے میں ہونے والی فائدے، اور منفی یعنی اس علاقے میں ہجرت کی وجہ سے ہونے والی نقصانات کو کہتے ہیں۔ ہجرت کے مثبت اثرات۔ نمبر 1 ہے آبادی میں تبدیلی۔ ہجرت کرنے والے اکثر نوجوان مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے جس علاقے میں ہجرت ہوتی ہے اس علاقے کی آبادی میں نوجوانوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ یہ لوگ یہاں مختلف معاشی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، جس سے علاقے کی معاشی ترقی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں سے ہجرت ہوتی ہے وہاں کی آبادی بڑھنے کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے معاشی ترقی۔ ہجرت کی وجہ سے علاقائی سطح پر تجارتی ترقی ہوتی ہے۔ صنعتوں میں کام کرنے والے ہنرمند، غیر ہنرمند مزدور آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ تعلیم یافتہ اور محقق لوگ اپنی تحقیقوں سے صنعتی پیداوار میں اضافے کو تحریک دیتے ہیں، جس سے اس علاقے کی معاشی ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے سماجی و تہذیبی اثرات۔ ہجرت کرنے والے لوگوں میں ہر مذہب، ہر سماج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کے مذہبی قوانین اور روایات کی معلومات ہوتی ہے۔ ناموافقت دور ہو کر بھائی چارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہجرت کے منفی اثرات۔ نمبر 1 ہے آبادی میں اضافہ۔ جن علاقوں میں لوگ ہجرت کرتے ہیں اس علاقے کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اضافہ آبادی سے لوگوں کو ملنے والی سہولتوں جیسے نقل و حمل پر زور پڑتا ہے، جس سے قلت ہونے لگتی ہے۔ غذا، پانی، جگہ کی بھی قلت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ زیادہ آبادی آلودگی کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے سماجی انتشار۔ اضافہ آبادی کی وجہ سے اس علاقے میں بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ غربت اور بے روزگاری جرائم کو جنم اور فسادات کو بڑھاوا دیتی ہیں، جس سے سماجی انتشار بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے آلودگی۔ ہجرت کے بڑھنے سے علاقے کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جگہ کی قلت کی وجہ سے غیر قانونی طریقے سے لوگ جھگی جھوپڑیاں بنا کر رہنے لگتے ہیں۔ ان علاقوں میں پانی کی نکاسی جیسی سہولیات نہیں ہوتی، ہر طرف گندگی پھیل جاتی ہے، جس سے ڈینگو، ملیریا جیسے وبائی امراض پھیل جاتے ہیں۔ نمبر 4 ہے ترقی کی رفتار میں سستی۔ جن علاقوں سے ہجرت ہوتی ہے ان میں اکثر تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوان ہوتے ہیں، اس لیے اس علاقے کی ترقی کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے۔ اکثر دیہی علاقوں کی ترقی اسی وجہ سے نہیں ہو پاتی۔ تو یہ ہجرت کے مثبت اور منفی اثرات تھے۔ ہجرت کی وجوہات کے بعد
اب آتے ہیں سبق کے آخری حصے میں، ہجرت کے اقسام۔ انسان کی سبھی ضروریات ایک ہی جگہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے۔ انسان کی یہی وجوہات ہجرت کے اقسام کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ اپنی ضرورت کے مطابق انسان کبھی مخصوص مقصد، کبھی کم میعاد، کبھی طویل، کبھی دور، کبھی نزدیکی علاقے میں ہجرت کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہجرت کے درجہ ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے عرصے کی بنیاد پر ہجرت کے اقسام۔ الف، قلیل عرصے کی ہجرت۔ اس قسم کی ہجرت میں انسان کسی مخصوص وقت یا موسم میں کچھ وقت کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ مثلا ندیوں کے کنارے آباد لوگ اکثر بارش کے دنوں میں اپنے علاقے کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں آباد ہوتے ہیں۔ بارش ختم ہونے پر اسی علاقے میں لوٹ آتے ہیں۔ اسی طرح شکر کے کارخانوں کے ہنگام میں گنا کاٹنے والے مزدور کارخانوں کے اطراف عارضی رہائش کرتے ہیں اور ہنگام ختم ہونے پر لوٹ آتے ہیں۔ بے، طویل عرصے کی ہجرت۔ اس قسم کی ہجرت میں انسان کافی لمبے عرصے تک اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں آباد ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیشہ کے لیے اسی علاقے میں مقیم بھی ہوتا ہے۔ کافی لمبے عرصے بعد جو لوگ واپس آتے ہیں، اس ہجرت کو طویل عرصے کی ہجرت کہا جاتا ہے، اور اگر لوٹ کر نہ آئے تو وہ مستقل ہجرت کہلاتی ہے۔ علاقے کی بنیاد پر ہجرت کے اقسام۔ نمبر 1 ہے اندرون ملک یا اندرونی ہجرت۔ اس قسم کی ہجرت میں لوگ اپنے ملک کی سرحد میں ہی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کرتے ہیں، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ مثلا ایک ریاست سے دوسری ریاست یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہونے والی ہجرت۔ ہم اسے یوں بھی بیان کر سکتے ہیں: اتر پردیش سے مہاراشٹر میں یا ممبئی میں کی جانے والی ہجرت اندرون ملک یا اندرونی ہجرت کہلاتی ہے۔ نمبر 2، بیرون ملک یا بیرونی ہجرت۔ اس قسم کی ہجرت میں لوگ ملکی سرحد سے باہر ہجرت کرتے ہیں۔ مثلا بھارت سے متحدہ امریکہ، جرمنی لوگ تعلیم یا زیادہ تنخواہ والے روزگار، اعلیٰ زندگی کے معیار کے مقصد سے ہجرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان تعلیم، روزگار، سہولیات کی وجہ سے بھی ہجرت کرتا ہے۔ جب انسان کا مقصد معاش ہے، وہ معاشی ہجرت کہلاتی ہے، اور جب انسان تعلیم کی وجہ سے ہجرت کرتا ہے، وہ سماجی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس طرح ہجرت کے ہم کئی اقسام بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے آبادیاتی منافع اور ہجرت کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سبق نمبر 3 کا مطالعہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔